ناول بہاؤ مستنصر حسین تاڑر کا لکھا ہوا ناول ہے۔ بہاؤ ایک ایسا ناول ہے جس میں تاریخ، علم بشریات، لسانیات، عمرانیات، ایک مخصوص خطے کا بنتا بگڑتا جغرافیہ اور تمدن ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو کر ایک دلچسپ اور حیرت انگیز تحریر کا روپ دار لیتے ہیں۔ حیرت انگیز اس لیے کہ یہ ایک ایسی بستی کی داستان ہے جو ہزاروں سال پہلے معدوم ہو چکی ہے، لیکن اس کی معاشرت، اس کا تمدن، اس کا رہن سہن ہمارے سامنے مستنصر حسین تاڑر اس طرح سے لاتے ہیں کہ قاری اپنے آپ کو اس بستی میں، اس معاشرت میں جیتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ناول بہاؤ 1992 کو شائع ہوا۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب چولستان کا صحرا نخلستان ہوا کرتا تھا۔ سندھ و گھاگھرا کی ایک گزرگاہ تھی اور وہ جہاں سے گزرتا تھا فصلوں کو سیراب کرتا۔ اس دریا کے کنارے ایک بستی آباد تھی، یہاں زندگی کے آثار تھے، یہاں معاشرت تھی، یہاں تہذیب تھی، یہاں لوگ آباد تھے، یہاں پاروشنی رہتی تھی، اور یہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ناول بہاؤ کا موضوع وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ اس ناول میں تاڑر نے تخیل کے زور پر ایک قدیم تہذیب میں نئی روح پھونک دی۔ بہاؤ میں ایک قدیم دریا سرسوتی کے معدوم اور خشک ہو جانے کا بیان ہے، جس سے پوری تہذیب فنا کے گھاٹ میں اتر جاتی ہے۔ تاڑر صاحب بہاؤ ناول لکھنے کی ایک بڑی دلچسپ وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل مجھے رات میں اٹھ کر پانی پینے کی عادت ہے، تو میں سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرا گلاس رکھ لیتا ہوں، اور میں شیشے کا گلاس نہیں رکھتا، مجھے جو ہے وہ شیشے کے گلاس میں پانی پینے کی عادت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات بہت گرمی تھی تو انہوں نے ایسے ہی گلاس رکھا ہوا تھا، تو جب وہ اٹھ کے پانی پینے لگتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جتنی مقدار پانی کی تھی گلاس کے اندر اتنی مقدار اب نہیں ہے۔ تو اسی خیال سے انہیں یہ بھی خیال آیا کہ ایک آرکیالوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چولستان کے بارے میں بھی کہ کبھی یہاں پر جو ہے وہ سرسوتی بہتا تھا دریا ایک، تو اب وہ اس کے خشک ہونے کی وجہ سے یہ چولستان جو ہے وہ نخلستان سے صحرا بن گیا ہے۔ تو یہ خیال بھی ان کا اسی لیے ذہن میں آیا کہ یہ جو ماحول ہے، اس کی جو شدت ہے وہ کس طرح سے پانی میں کمی لا سکتی ہے۔ ناول بہاؤ دراصل ایک بستی کی داستان ہے جو موئنجو دڑو کی ہم عصر تہذیب میں ہے، اور 5000 سال پہلے کی تہذیب کو چونکہ یہ دکھاتی ہے۔ تو علی آباد، جلال پوری اور عین الحق فرید کوٹی کے مطابق اس وقت جو زبان بولی جاتی تھی وہ دڑاوڑی زبان تھی، اور تاڑر نے بھی اس ناول میں بہت زیادہ انہی الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہاں کی معاشرت کو دکھایا جا سکے۔ اس ناول میں سندھی، براہوی زبان اور سرائکی زبان کے جو ہے سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس ناول کے اہم کردار ہیں پاروشنی اور اس کا شوہر ورچن۔ پاروشنی ورچن سے شادی کرتی ہے اس ناول میں۔ سمرو وہ بھی پاروشنی کو پیار کرتا ہے، اور پاروشنی جو ہے وہ ورچن اور سمرو میں سے ورچن کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا ایک ناول ہے ڈروگا، جو اینٹیں بنانے والا ایک مزدور ہے، اور وہ وہ اینٹیں ضرور بناتا ہے لیکن اس کو کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ وہ اینٹوں کے مکان میں خود رہ سکے۔ تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مزدور ہی رہا ہے اور وہ مزدوری کرتا آیا ہے۔ اور اس میں ایک کردار ہے پورن، یہ ایک ترقی یافتہ تہذیب سے آیا ہے، یہ موئنجو دڑو کا باشندہ ہے، اور یہاں وہ آ کے ورچن سے ملتا ہے اور اس کو کہتا بھی ہے کہ اور اس کے مکالمے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پورن ہے اس کا جو سوچ ہے وہ ایک ترقی یافتہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا ہے، تب تک وہ پھر مردہ ہو جاتی ہے، اس کی تہذیب مر جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ صرف ایک دریا کے سہارے بیٹھا رہے یہاں تو اس کی جو ہے اس کی زمین اسے چھن جاتی ہے۔ اس میں ایک کردار ہے پکلی، جو برتنوں پر نقش و نگار بناتی ہے پتوں کی، اور پتوں سے پتوں کی تصویریں بناتی ہے، بیل بوٹے بناتی ہے اور نقش و نگار کرتی دکھائی گئی ہے، اور اس وقت وہ جو رنگ استعمال کرتی ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے رنگ ہیں، وہ کس طرح سے ایک درخت کی ٹہنی لے کر اس کو دانت میں چبا کر اس کو برش بناتی ہے، اور اس برش سے وہ جو ہے بیل بوٹے بناتی ہے۔ اس ناول میں پنجابی الفاظ کا کثرت سے استعمال ہے، جیسے پیروں کے بل بیٹھنے کو پھبا پار لکھا ہے، اور مچھلی کے چانے لکھا ہے، آوے کمہار کی بٹی کو لکھا ہے، آلنے گھونسلوں کو لکھا گیا ہے، ریت لشکتی ہے وہ اس کی چمک کے لیے لکھا گیا ہے، انتظار کرنے کو ڈیک لکھا گیا ہے، پاسے کا لفظ استعمال ہوا ہے سائڈ لینے کو، پرالی کے الفاظ، اس طرح کے جو پنجابی کے الفاظ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اس ناول میں کچھ غیر مانوس الفاظ کا استعمال ہوا جو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے تاڑر کی کیا مراد ہے، جیسے یم کے کتے استعمال کیا گیا، اس میں لفظ درختوں کے لیے رخ کا استعمال کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ جسم کے لیے جثہ ورڈ استعمال کیا گیا۔ اس ناول میں بہت سے غیر مانوس الفاظ ناول کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تشریح بتاتے جاتے ہیں۔ اس بستی کے لوگوں کا مذہب کیسا تھا؟
تو وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سورج کو پوجتے ہیں، وہ لنکی جو ہے وہ مانتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے ناول میں۔ ایک دن پاروشنی جو ہے وہ بڑی فکر میں سمرو سے پوچھتی ہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی غلطی سے سورج کی طرف پیٹ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیا تم نے کی؟ تو وہ کہتی کہ مطلب میں نے ارادتاً نہیں، لیکن غلطی میں جب میں مطلب پرندے کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ میری جو پیٹھ ہے وہ سورج کی طرف ہو گئی، اور اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ ہاں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ سورج کو کبھی پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سورج کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے آگے سمرو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی انجانے میں کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ لنگ پر تیل چڑھائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ شیو لنگ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لنگ پر تیل چڑھائے، اس پہ دودھ لگائے، اور اگر کوئی پھول ملے تو وہ پھول بھی چڑھائے اس کے اوپر، تو پھر جو ہے یہ کام کرتے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اور بہت کام ہے، یہ تو وہ کام کر سکتا ہے اتنی مطلب شیو لنگ کی جا کے عبادت تو وہ کر سکتا ہے جو فارغ ہو۔ میں نے تو ابھی کھیتوں میں بیج بونا ہے، مجھے تو ابھی پانی بھرنا ہے، مجھے ابھی رات کی روٹی کے لیے آٹا جو ہے وہ بنانا ہے۔ اس ناول کے دیگر کردار ہیں جیوا، ماتی، مامن بھروا، ماسا، مندرا، کجرو، کومی، دھروا، پورن۔ پورن جو ترقی یافتہ تہذیب سے آیا ہوا ہے اس کا نمائندہ ہے، اور جو جیوا ہے وہ گھاگری کا میاں ہے۔ گھاگری جو ایک پھکڑ نامی پرندہ پکڑتی ہے، اور اس پرندے کے جو ہے وہ خاکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا پرندہ، اتنا بڑا کہ اگر یہ پکڑا جائے اور اس کا شکار کر لیا جائے تو پوری بستی اس کا گوشت کھا سکتی ہے۔ اور اس پرندے کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے، لفظ ناول میں بیٹ استعمال کیا گیا کہ اس پرندے کی بیٹ جو ہے وہ زہریلی ہے۔ جب گھاگری اس کا شکار کرتی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی مونگڑی لے کر اس کا شکار کرتی ہے۔ وہ پہلے تو ریت میں چپکے سے دبی رہتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر آئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی پوری طرح سے زمین پر بیٹھا نہیں ہے اور وہ پانی پینے ہی والا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر مونگری مارتی ہے، اور وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی پونچھ سے اس کے اوپر بٹ پھینکتا ہے، جس سے جو ہے وہ یہ بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ مطلب دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک زہریلی جو ہے وہ بٹ پھینکتا ہے جس سے ان لوگوں کو بچنا ہوتا ہے، اور باقی اس کا جو ایک تقریباً یہ سال میں ایک بار پکڑ پاتے ہیں اس کو، کیونکہ اس ناول میں دکھایا گیا تھا کہ پچھلے سال پچھلی دفعہ تم نے اس کا گوشت کھلایا تھا، تو اب بھی ہمیں گھاگری اس کا گوشت کھلا دو۔ زیادہ ذکر جن کرداروں کا ملتا ہے وہ ڈورگا، برچن، سمرو، پورن، پکلی اور مامن ماسا ہیں، اور ان میں سے جو ڈورگا ہے وہ پہلا شخص ہے جو کبھی یہاں سے باہر گیا تھا، اور پھر وہ آ کے ان لوگوں کو باہر کی تہذیب کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں دوسری بستیوں کا ذکر ملتا ہے جیسے سوتی، بنجور، مسوال، دریانہ بستی، اور اس ناول میں جو ہے وہ موجود دوڑوں کا بیان اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، وہاں پر کھڈیاں لگی ہوئی ہیں اور اینٹوں پر ہاتھی اور گھوڑے کی تصاویر بنائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو یہ اونچی ناک والے کہہ کر پکارتے ہیں، اور خود ان کا اپنا خاکہ یہ بتایا گیا ہے۔ یہ گھاگرا بستی والوں کا، گھاگرا کے کنارے رہنے والوں کا، ان کی بستی کا کوئی نام نہیں ہے، تو ان کا خاکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چپٹی ناک والے ہیں، مطلب یہ خود اونچی ناک والے نہیں ہیں۔ کرداروں کی تفصیل بتاتی ہوں۔ پاروشنی اس کا سب سے عقل مند کردار ہے اور یہ مرکزی کردار ہے اس ناول کا۔ پاروشنی دریا کے کنارے لاوارث ملتی ہے، اس کو ماتی نے پالا ہے، اور جب اس کو ایک راہگیر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دریا کی بیٹی ہے۔ تو ایک پاروشنی دریا ہے جو اونچے پہاڑوں میں کہیں بہتا ہے، ان کی طرف نہیں، تو وہ اس دریا کے نام سے اس کا نام بھی پاروشنی رکھتے ہیں۔ اور ماتی کے پہلے بھی جو ہیں وہ بچے ہیں 3، اور اس کو بھی یہ پالتی ہے۔ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے یہ ماتی سے الگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اپنا گھر بناتی ہے وہاں۔ گھر اس طرح سے وہ ریت اور اس طرح کی وہ چیکنی مٹی کے گھر ہوتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو ساری دیواریں جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہیں، لیکن پاروشنی کو اس میں عقل مند دکھایا ہے کہ وہ جب اپنی دیوار کھڑی کرتی ہے تو اس میں وہ پکی اینٹوں کی ٹھیکریاں لگاتی ہے، تاکہ جب بارش آئے تو کہیں کہیں سے اس کی دیوار جو ہے وہ ساری نہ ڈھہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کا رہ جائے۔ اس بستی میں ایک درویش ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اسی نے اس کو دریا کی بیٹی کہا تھا، تو وہ گاؤں سے ہٹ کر رہتا ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، اور یہ اس سے پوچھا بھی کرتی ہے مامن ماسا تم جو ہے وہ جنگل میں کیوں رہتے ہو، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ
یہ بستی اور بستی کے جو لوگ ہیں یہ تو تب تک ہیں جب تک دریا ہے، جب دریا نہیں ہوگا تو پھر تو پاروشنی اس بات پہ بڑی غور و فکر کرتی ہے کہ کیوں دریا کیوں نہیں ہوگا، ہم تو صدیوں سے یہاں پہ ہیں اور دریا کیوں نہیں ہوگا، اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. وہ کہتے دریا نہیں بھی ہوگا میں تب بھی یہاں رہوں گی. یہاں پر روشنی کا کردار سامنے آتا ہے اور اس بات کو وہ آخر پہ ثابت بھی کرتی ہے. دریا خشک ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی امید لیے وہاں پہ ایک مٹھی کنک، گندم کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ کنک، ایک مٹھی کنک کے سہارے وہ پھر بھی وہیں پہ رہتی ہے. ورچن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ اور جانور کس طرح سے آخر پہ مر رہے ہوتے ہیں وہ دکھایا گیا ہے، لیکن پاروشنی اور اس کی ہمت کو دکھایا گیا ہوتا ہے. پروشنی ہاتھوں میں بہت زیادہ کنگن پہنتی ہے، لنگی پہننے والی ہے یہ، اور یہ گاؤں میں یہ ہر روز اپنے لیے گندم پیستی ہے. مطلب لوگ جو ہیں وہ 4 یا 5 دن کی اکٹھی گندم پیس لیتے ہیں، کنک پیس لیتے ہیں، لیکن یہ کہتی ہے پہلے سے پیسی ہوئی گندم سے روٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا، تو یہ اپنے لیے ہمیشہ تازہ گندم پیستی ہے. اور اس کے گندم پیسنے کے طریقے کو بتایا گیا کہ ایک مٹھی، صرف وہ ایک مٹھی ہی گندم کھایا کرتی تھی. ایک مٹھی گندم لے کر تو اس کو جب وہ پیستی ہے تو وہ دم ہو کی جو آواز ہوتی ہے اور پھر اس میں اس کے کنگن کی آواز دور تک جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاروشنی رات کی روٹی کے لیے گندم جو ہے وہ پیس رہی ہے. پاروشنی جو ہے ایک فربا قسم کی یہاں پہ لڑکی دکھائی گئی ہے جس کے گھنگریالے بال ہیں، کمر تک آتے ہیں، اور اس کے کلہے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ سانپ کا پھن معلوم ہوتے ہیں. تو اس کو اس کی دوست بھی کہا کرتی ہے یہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا شکار ہے جس سے تم شکار کرتی ہو، یعنی سمرو بھی تم پہ فدا ہے اور ورچن بھی تم پہ فدا ہے.